الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين سيد الثقلين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين رسول الله ونبي الله مزينة عرش الله موروث مملكة الله مقاسم رزق الله رسولنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ورحيمنا وكريمنا کتنے ہو میرا لڑکا آ جاتے ہو وكريمنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المصطفى والمجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید علی لسان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الى ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ تعالی وصدق رسولہ اللہ ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والموقنین والحامدین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین
حضرات گرامی، اگرچہ میری طبیعت ناساز ہے لیکن سلیم مست قادری کے حکم کو اور ان کے فرمان کو تسلیم کرتے ہوئے یہاں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ یہ عرس ہے غوث الورا کا، قطب ربانی کا، غوث سمدانی کا، پیر پیراں کا، میر میراں کا، یعنی سیدی و سندی و مولائی حضرت سید عبد القادر جیلانی کا، قدس اللہ سرہ النورانی کا، اور ساتھ ہی مست جمال قادری کا جو جمال جانا میں مست ہے، اور جب تک محبوب کے جمال میں انہماک نہ ہو، اندماج نہ ہو، کوئی مست نہ ہو، کوئی محب نہ ہو، کوئی مستغرق نہ ہو، تو قرب جانا نصیب نہیں ہوتا۔ جمال بھی نصیب ہو جائے ضروری نہیں کہ قرب جانا بھی نصیب ہو، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ دیکھنے کے باوجود خدا کے حکم کے مطابق تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اے محبوب آپ تو سب کو دیکھتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وہ آپ کی طرف نظر کرتے ہیں پر آپ کو دیکھتے نہیں ہیں۔ اور پھر سم بکم عمیٌ بھی فرمایا، کچھ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے تھے بظاہر، ان کے سر پر آنکھیں تھیں، وہ کائنات کو، دنیا کو، سب کو دیکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اندھے ہیں، دیکھتے بھی نہیں۔ محققین و مدققین خصوصاً حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اپنی تفسیر شیخ اکبر میں فرماتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں، تعین کو دیکھتے ہیں، اس صورت میں لا تعین کو نہیں دیکھتے، وہ صرف ظہور کو دیکھتے ہیں لیکن باطن البطون کو نہیں دیکھتے، تصویر کو دیکھتے ہیں، اس صورت میں مصور کا جلوہ نہیں دیکھتے۔ اور پھر جو اسم بمسمہ ہو، نام بھی ہو ایسا جس میں نام والے کا بھی جلوہ نظر آئے، اور مست ہو جائے محبوب کے جمال میں، محبوب کے کمال میں، محبوب کے وصال میں، محبوب کی حقیقت میں اور محبوب کی ماہیت میں، اس کو حضرت مست جمال کہتے ہیں۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، میرے والد گرامی اور مرشدی حضرت سائیں مولانا غلام محمد قادری المعروف پیر جلوانوی، آپ کا مشاہدہ ذرا دیکھیے، آپ کیا فرماتے ہیں۔ نعت کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں، نہ تو علماء زمانہ میں نہ عرفاء میں کہیں حضور کی ایک حدیث میں نے پڑھی اور میں حیران ہو کر رہ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقو من عالم الجاہل، ایسا عالم جو جاہل ہے اس سے پرہیز کرو، اس سے بچو۔ اسی وقت عرض کی گئی، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ادھر عالم اور ادھر جاہل، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبان دانی کو علم نہیں کہتے،
کسی زبان کو جان لینا، خواہ وہ فارسی ہو خواہ وہ عربی ہو، اس کو علم نہیں کہتے، ورنہ عربی بڑی مادری جس کی زبان تھی، عربی کا مفہوم سمجھتے تھے بھی تھے اور بولتے بھی تھے۔ عرب کے لوگ جن میں ابو لہب بھی شامل ہے، ابو جہل بھی شامل ہے، قطبہ اور عتیبہ بھی شامل ہے، عربی جانتے تھے، عربی پڑھتے تھے، لیکن رسول پاک نے اس کی کنیت کو ابو جہل رکھا کہ جاہلوں کا یعنی جو حقیقت شناس نہیں ہے، جو حق شناس نہیں ہے، صورت جانا میں بے صورت کا نور اور بے صورت کا جلوہ اور بے صورت کا کمال نہیں دیکھتا، اللہ کے نزدیک وہ اندھا ہے اور وہ دیکھتا ہی نہیں۔ تو شعر فرماتے ہیں تو عالم وہ ہے جو حقیقت محمدیہ کا عالم، جو حقیقت انسانیہ کو جاننے والا ہے۔ ارے اور کو جانو یا نہ جانو، پہلے ہم اپنے آپ کو تو جانیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے اور ہم کون ہیں۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت دی، قرآن فرما رہا ہے۔ تخلیق آدم کے وقت حکم ہوا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، آدم کی تعظیم کرو۔ وہ فرشتے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل و تحمید میں محو و مستغرق تھے، قربان جاؤں وہ خلاق عالم رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ جو میرا خلیفہ ہے اور جو آدم ہے، پہلے ہی فرما دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں، بھیجنے والا ہوں۔ اعتراض کیا فرشتوں نے، لیکن اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم کیا جانو۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اپنی جبین کو جھکایا تو وہ فرشتے مرحوم ہو گئے، مغفور ہو گئے، محبوب ہو گئے۔ لیکن معلم الملائکہ نے، عزازیل نے، جو فرشتوں کا استاد تھا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت و ربوبیت و مسجودیت و وطریت و ستریت و اور باطنیت کو اس وقت بھی مانتا تھا اور آج بھی مانتا ہے، لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کا انکار کر دیا تو اس کی عبادات اور سب ریاضتیں ریگ آ گئی اور حکم ہوا لعنتی الی یوم الدین۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خلیفہ ہے آدم، اور انا جعلناکم خلائفۃ فی الارض، دوسرے مقام پر قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اے آدمی کی اولاد، ہم نے تم سب کو اپنا خلیفہ بنا کر زمین پہ بھیجا۔ نہ سمجھے ہو نہ سمجھو گے، میری بات اشارے میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں۔ علامہ اقبال نے غالباً اسی لیے کہا تھا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، خود کو تو پہچان کہ میں کون ہوں۔ رومی صاحب فرماتے ہیں مولوی گستیو آگا نیستی، اپنے آپ کو بھی خطاب کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو بھی مولوی کہا جاتا تھا نا۔ فرماتے ہیں ارے مولوی تو ہو گیا لیکن تجھے خبر نہیں، تجھے پتہ نہیں۔ مولوی گستیو آگاہ نیستی، از کجاؤ خود کجاؤ کیستی، تو کہاں سے آیا ہے؟ ایک ایسا وقت تھا کہ تیرا ذکر ہی نہ تھا، تیرا وجود ہی نہ تھا، کہاں سے آیا تو؟ اور یقیناً جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے؟ زبان پہ تو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں،
غور فرمائیے گا، کہاں جانا ہے، کہاں سے آئے ہیں اور ہیں کون؟ ہمارا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی صورت عطا فرمائی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو حسین سانچے میں ڈالا، بلکہ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں صورت دی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری صورتوں کو حسین بنا۔ کوئی بھی خدا تعالیٰ کے نزدیک کبھی نہیں ہے انسانی صورت میں، سب کو اللہ تعالیٰ نے حسین ترین، آسن اسم تفضیل کا صیغہ ہے کہ بہت ہی حسین بنایا ہے ہم نے انسان کو، اس کی تقویم بھی حسین۔ اور آگے چلیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مرکز و محور و مادان و مطلع و مبدأ و منتہا تمام کمالات و علوم و فضائل و شمائل کے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کسی کو جو مقام، جو مرتبہ، جو شان، جو شوکت، جو رفعت، جو بلندی، جو انتماء اور اطلاع عطا فرماتا ہے، علی جدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے خزانوں سے جو نکلتا ہے خاتم النبیین محمد عربی کے ہاتھوں سے ہو کر نکلتا، اور اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے ایمان والوں پہ احسان کیا ہے کہ انہیں اپنا ایسا رسول عطا فرمایا ہے جو کہ ان پر آیتیں پڑھتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت اور کتاب سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گمراہوں کو سیدھی راہ پہ چلاتا ہے۔ خدا لگتی کہیے یہ خدا کی آیات ختم ہو گئی، آج بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے ہیں، ایمان والوں کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، انہو یسمع قرانعالہم، اور انی اسمع صلاۃ اہل محبتی، ہے سو کان، جہاں کہیں بھی کوئی ہو، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کے درود کو اپنے کانوں سے سنتا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، انی اسمع ما لا تسمعون و انی ارا ما لا ترون، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ انسانی صورت عطا فرمائی۔ یہی بات ہے کہ اس انسانی صورت کے ساتھ کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، قردۃ خاسعین، ارے یہ بندر بن کر اور لگڑ بگڑ بن کر یہ جہنم میں جائیں گے، اور جو بنی اسرائیل کی گلی کے غلاموں کے بلیوں کے در پر ایک کتا بیٹھ جائے، وہ آدمی بن کر جنت میں جائے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو پسند فرمایا جو بنی اسرائیل کی قوم کے 7 بلیوں کے غار کے، اصحاب کاف، کاف کہتے ہی غار کو ہیں، غار کاف بمعنی غار ہے، غار والوں کے دروازے پہ جو دھرنا مار کر بیٹھ گیا، اللہ کو اس کا بیٹھنا کہ کس انداز سے وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا ہوا تھا، اور میرے آقا نے فرمایا وہ بلم باور جو موسیٰ علیہ السلام کا ایک گستاخ تھا، اس کی صورت دی جائے گی اس کتے کو، اور وہ بندہ بن کر جنت میں جائے گا، اور بلم باور کو اس کتے کی شکل دی جائے گی اور وہ کتا بن کر جہنم میں جائے گا۔ کتا بھی ولی ہوتا ہے بلیوں کی گلی کا۔ تو جو بنی اسرائیل کی قوم کے اولیاء ان کے دروازے پہ بیٹھ جائے، کتا بندہ بن جائے،
واضح بات ہے کہ جیسے سید الانبیاء تمام انبیاء کے سردار ہیں، ایسے ہی حضور کی امت کے اولیاء خصوصاً سید الاولیاء غوث پاک تمام پہلے بلیوں کے بھی اور حضور کی امت کے بلیوں کے بھی سردار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، نعرہ غوثیہ، غوث اعظم، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، مولانا مستر جمال قادری، زندہ باد، حضور مولانا مستر جمال قادری۔ زندہ باد۔ رومی صاحب روتے ہیں، واشگاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ جیسے تمام انبیاء برحق ہیں، تمام رسول برحق ہیں، اور نبوت و رسالت خصوصی وحبی نور ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے، اور ولایت خاصہ محمدیہ بھی نور ہے جو اللہ اپنے محبوب کی خاص امتیوں کو، اولیاء کو، اتقیاء کو، اصفیاء کو، نجباء کو، اقواس کو، اقطاب کو، ابدالوں کو وہ نور عطا کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جس کو عطا ہو جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا خدایا اگر میں تیری رحمت کو سراپا دیکھنا چاہوں تو ذرا دکھا دیجئے، تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں ادھر فرما رہا ہوں کہ جس پر مہربان ہوتا ہوں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہوں، یعنی جس پہ کرم کرتا ہوں اس کو دامان مصطفیٰ سے وابستہ کر دیتا ہوں، اور وہ آشنائے عشق مصطفیٰ ہو جاتا ہے جس پہ کرم ہوتا ہے۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں شکر کیا کرو میری رحمت کا، میری نعمت کا، میرے کرم کا، میری مہربانی کا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں اس نعمت کے اسرار اور انوار اور تجلیات تم پر وارد کروں گا۔ لیکن یہ بھی فرما دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو کہ شکر ادا کریں۔ لہذا ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہی ہمارا اسلام ہے اور یہی ہمارا دین ہے۔ قرآن جاؤں قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رضیت لکم الاسلام دینا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن یہ دین ہی تمہارا میں نے بنا دیا، دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند بنایا۔ تو حضرات گرامی، جب متقدمین اولیاء کا یہ مقام ہو کہ ان پہ در پہ بیٹھنے والا کتا کمال حاصل کر جائے، تو جو حضور کی امت کے اولیاء خصوصاً جن کی ولایت کو تمام اولیاء نے، اتقیاء نے اور تمام سلاسل کے اکابرین نے تسلیم کیا، وہ حضور حسنی حسینی سیدنا و مولانا سید عبد القادر جیلانی ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں عند ملیک مقتدر، اللہ صرف قادر ہی نہیں قدرت دینے والا بھی ہے، جس کو چاہے قدرت دے دے۔ لہذا حضور غوث پاک سید عبد القادر کو اللہ نے حضور کے کرم نوازیوں کے صدقے میں ایسی قوت اور ایسی طاقت عطا فرمائی اور ایسی نگاہ عطا فرمائی، تو فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا،
کہ خردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی پہ سرسوں کا دانہ ہو. علی حکم اتصالی، اور متصل دیکھتا ہوں، یہ نہیں کہ کبھی دیکھتا ہوں اور کبھی نہیں دیکھتا. میرے پاس ایک ایسا سر اقدم ہے، ایسا راز ہے اللہ نے مجھے عطا کیا. بلاؤ القیت سری فوق میتن لقام بقدرت المولا تعالی، اگر میں اپنے راز کو مردے پہ ڈال دوں تو اللہ کے کرم سے وہ مردہ زندہ ہو جائے. تو حضرات گرامی، سید الاولیاء غوث پاک کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. لذت ای میں نہ شناسی بخدا تھا نہ چشی، اللہ تعالیٰ نے، اور یہ خصوصی مقام ہے، خصوصی مرتبہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو عطا فرمایا. جیسے دیکھ لیجئے مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ ہیں، باب مدینۃ العلم ہیں. ادھر دیکھیے حضرت سیدنا خلیفہ اول ابو بکر صدیق ہے، پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب ہیں، جن کو خدا سے مانگتے ہیں اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام. اے خدایا، یا تو عمر بن خطاب سے اسلام کو عزت دے یا عمر بن حشام سے. لیکن عمر بن حشام بعد میں فرمایا، پہلے فرمایا اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. معلوم ہوا کہ حضور کے عاشق اسلام کو حضور کے فرمان کے مطابق عزت عطا کرتے، کیونکہ عزت والا ہی عزت والے کی قدر کرتا ہے. حضور جلوہ فروز ہے، محفل ہے حضور کی. ارے کیسا دربار مصطفیٰ تھا، پھولوں کو کھلایا، پھولوں کو کھلایا، کہیں غنچوں کو ہنسایا، ہر شے میں جلوہ رخ انور کا دکھایا. سب کام کیا خوب ہمارا غرض رنگ جمایا. رضوان جنت کے فرشتے نے سب کام کیا خوب غرض رنگ جمایا، اور ہر طرح سے فردوس کو رضوان سجایا. اترا نہ مگر نقشہ دربار محمد صلی اللہ. تو حضرات محترم، جس گلستان حقیقت کے، جس چمنستان نبوت و رسالت کے صدیق اکبر و فاروق اعظم و عثمان غنی و حیدر کرار و حسنین کریمین طیبین طاہرین اقدسین پھول ہوں، جس دربار رسالت میں بلال حبشی ہو، سلمان فارسی ہو، صہیب رومی ہو، ابو ہریرہ ہو، عبداللہ بن مسعود ہو، اور سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں عاشقان جمال مصطفیٰ ہوں. جنت کو تو سجائیں گے بھی یہی، جنت میں آبادی ہی دینے والے حضور کے غلام ہیں، اور حضور کے قیامت تک جو بھی ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ غلام بن جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں یا شر المرء مع من حب، انسان کی جس کے ساتھ محبت ہے روز محشر اس کے ساتھ ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور سے سنا ہے کہ یحشر المرء مع من حب، جس کے ساتھ محبت ہے اسی کے ساتھ آدمی کا حشر ہوگا، تو فرماتے ہیں قیامت کا خوف ہی دل سے نکل گیا ہے، کیونکہ ہم تو دامان مصطفیٰ کو تھامنے والے.
تو اللہ کی خاطر، رسول پاک کی خاطر، رسول پاک کے پیاروں سے پیار، جیسے حضور نے فرمایا من احب الحسن بالحسین فقد احبانی ومن احبانی فقد احب اللہ تعالی، جس نے میرے بیٹے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ لہذا ہم اللہ کے پیاروں سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ حقیقت میں اللہ کی خاطر، رسول اللہ کی خاطر محبت ہے، اور جو ان کے لیے محبت ہو وہ ان کی محبت ہے۔ حضور غوث پاک سے محبت ہو، یا حضور قطب الاقطاب سے، سید پیر جلوانوی سے، سید شیرن پاک سے، حضرت مجدد الافسانی سے، یا بابا فرید سے، معین الدین اجمیری سے، یا حضرت ملتان ذکریہ ملتانی سور وردی سے، یا حضرت مست جمال سے جو محبت ہے، حقیقت میں یہ اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ کی محبت۔ تو میں شعر میں نے پیر جلوانوی کا پڑھنا چاہا تھا، اور پھر میں ایک شاخ پہ چلا گیا، تو وہ شعر تھا نہ تو علماء زمانہ میں نہ عرفاء میں کہیں، زمانہ کے علماء ہزاروں ہیں، ہمارا ان کو سلام ہے، لیکن حقیقت میں وہ عالم ہے جو حق شناس ہے اور حقیقت محمدیہ کو جاننے والا ہے، اور وہ کائنات کے اول کو اور آخر کو اور ظاہر کو اور باطن کو دیکھتا ہے۔ یہ ذکر اس لیے ہے، فکر اس لیے ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر بھی، سوئے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں فکر و ساعت افضل من ذکر الف سنہ، 1000 سال کے ذکر سے ایک گھڑی کا فکر افضل ہے۔ ہمارا یہ عالم ہے نہ ذکر کرتے ہیں، فکر کی تو بات ہی نہیں، فکر میں ہوا و حوث ہے، حرص و آز ہے، سونے چاندی کی محبت ہے۔ اللہ کے پیارے دلوں سے ہوا و حوث کی محبت نکال کر اللہ کی، رسول اللہ کی محبت کا چراغ روشن کرتے۔ تو فرمایا نہ تو علماء زمانہ میں نہ تو علماء زمانہ میں نہ عرفاء میں کہیں، جو ملی مجھ کو فراست تیرے دیوانوں میں۔ حضور فرماتے ہیں اتقوا من فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے تو مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کو اللہ کا نور حاصل ہے، ایمان نور ہے، ایقان نور ہے، وجدان نور ہے، قرآن نور ہے۔ انا انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف کھلم کھلا نور نازل کیا ہے، قرآن نور ہے۔ جب قرآن نور ہے تو صاحب قرآن نور علی نور ہے۔ ارے یار نور کی کچھ چمک ہم کو بھی حاصل ہے، ہمیں ایمان حاصل ہے۔ یہ جو آنکھوں کا نور ہے یہ بھی مصطفیٰ کے 1000 میں یا لکھو کہا بلکہ کروڑہا انوارات کا ایک کرشمہ ہے اور ایک ذرہ بھی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اگر آنکھوں میں نور نہ ہو تو آنکھیں دیکھ بھی نہیں سکتی، نہ آسمان کو دیکھ سکتی ہے نہ زمین میں دیکھ سکتی ہیں۔ کیا ہے آنکھوں میں جو دیکھ رہا ہے؟ یہ بصارت کیا ہے؟ یہ سماعت کیا ہے؟ کیا آواز پہنچ رہی ہے ہمارے کانوں تک؟ میری آواز آپ کے کانوں تک، آپ کی آواز میرے کانوں تک پہنچ سکتی ہے۔ آواز کی شکل تو ہے نہیں۔ ایسے ہی جس آنکھ سے ہم سب کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں،
ذرا غور کیجئے، کبھی اس آنکھ کو بھی دیکھا ہے، کبھی اس نظر کو بھی دیکھا ہے کہ یہ نظر کیا ہے؟ رسول کریم کی حدیث ہے النظر حق کو، نظر کا لگ جانا حق۔ لہذا اللہ کے بندے، ان سے ملنا ہے سب کچھ، اللہ کے بندوں سے ملتا ہے سب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈب کچھ طریقہ چاہیے، ان کا ادب ہو، ان کا احترام ہو، اور جو بزرگوں کا احترام کرتے ہیں وہ حقیقت الامر یہ ہے کہ غیر کے خیال کو خود پر حرام کرتے ہیں۔ جو اللہ کے پیاروں کی صحبت میں رہتے ہیں لِلصُّحْبَةِ تَعَثُّرٌ، وہ دیکھیے، وہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص کوئی تم فائدہ نہیں پہنچا سکتے، در نقصان پہنچا سکتے ہو۔ گرمی کا موسم تھا اور ایک آپ کا خادم آپ کو پنکھا چلا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بھائی بیٹھیے، آرام کیجئے۔ اس نے کہا نہیں، تم نے ڈاؤن مچایا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بات بتاؤ کہ یہ جو شخص پنکھا ہلا رہا ہے یہ میرے لیے ہلا رہا ہے یا تیرے لیے؟ کہنے لگا تمہارے لیے۔ فرمایا پنکھا تو وہ مجھ کو چلا رہا ہے، لیکن ہوا کا جھونکا تجھے بھی آ رہا ہے۔ تو اللہ کے پیارے رحمت الہی کے مضراب ہوتے ہیں، جس کو ہم پرنالہ کہتے ہیں۔ وہاں سے جب بارش کا پانی چلتا ہے تو صرف اس جگہ پر نہیں پڑتا جہاں اس کا ہدف ہو، جہاں اس کا نشانہ ہو، بلکہ ارد گرد بھی اس کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ لہذا جس پر ایک رحمت کا چھینٹا پڑ جاتا ہے دین و دنیا میں وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ ادھر بھی کوئی ابر رحمت کا چھینٹا، ادھر بھی کوئی ابر رحمت کا چھینٹا، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے وائے، نگاہوں میں ہے تیری بخشش کا عالم، کھڑے ہیں تیرے در پہ تیرے سوال۔ یہاں تو حکم ہوتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو مت جھڑکو۔ یہ نہیں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ دے نہیں سکتا، تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، یہ فرمایا کہ سوالی تیرے در پہ آئے اور خالی نہ جانے پائے۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن پاک میں اللہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں وہ اہل ذکر سے پوچھو، جس چیز کا تمہیں علم نہیں اہل ذکر سے پوچھو، جو ذکر الہی میں، یاد کماہی میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر لمحہ، وہ تو یہ کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، ایک سانس بھی ان کا ذکر الہی کے بغیر نہیں گزرتا۔ لیکن یاد رہے ذکر پہلے بندہ کرتا ہے۔ حکم ہے قرآن پاک میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، پہلے تم ذکر کرو۔ لیکن جب محبت کی بات آتی ہے تو فرماتا ہے، یہ بھی قرآن ہے، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، وہ ان سے محبت کرتا ہے پھر یہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ محبت، وہ میری ایک غزل کا شعر ہے، گر عشق نہ ہو دل میں عبادت نہیں ہوتی، شدت محبت کو عشق کہتے ہیں۔ گر عشق نہ ہو دل میں، ظاہر ہو عابد ہو، کوئی متقی ہو پرہیزگار ہو، علامہ ہو فہامہ ہو، شیخ طریقت و شریعت ہو، ساری رات جاگنے والا ہو، قائم اللیل ہو، مسلسل روزے رکھنے والا ہو، سیم الدہر ہو، اس کا تنتنا ہو، اس کا دبدبہ ہو، تن تراک ہو، مفتی زماں ہو،
لیکن اگر حضور کا گستاخ ہے تو خدا کی قسم جہنم میں جائے گا، خدا تعالیٰ اس کے علم ظاہری کو ہرگز خاطر میں نہیں لائے، کیونکہ جو حضور کا محب ہے اسی کے لیے ہی خدا تعالیٰ کا کرم ہے، اور حضور خدا تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے بندوں کا جو گستاخ ہو، حدیث پاک ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے پیاروں کا گستاخ ہو، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، لہذا وہ حسد کی آتش میں جلتا ہے، اس لیے وہ جلتا ہی رہتا ہے اور اس کا باطن مردہ ہی رہتا ہے، اس کا دل ظلمت میں گرا رہتا ہے۔ اور انبیاء تو آئے ہی اس لیے ہے لیخرجہم من الظلمات الی النور، تاکہ ان کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ کے بندوں سے ملتا ہے سب کچھ، لیکن جو ادب کرتے ہیں وہ مست جمال جانا ہو جاتے ہیں۔ مجھے آج ہی میرا عزیز کہہ رہا تھا جن کے آپ خلیفہ ہیں، وہ کوٹ شریف ہے، ان کے شہزادہ نے میری طرف فون کیا اور وہ مجھ سے رابطہ رکھے ہوئے ہے۔ میں نے کہا سب بزرگوں کا کرم ہے، یہ لڑی در لڑی ہے، زنجیر کی ہے، جو زنجیر میں پھنسا ہوا ہو وہ پھنستا نہیں ہے اصل میں۔ اور وہ علامہ اقبال نے کہا تھا دام الفت میں یہ پھنس کر کے رہا ہوتا ہے، دام الفت میں یہ پھنس کر کے رہا ہوتا ہے، ارے برق گرتی ہے تو یہ نقل ہرا ہوتا ہے، اور دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں ہے، وہ کافر جو تیرے عشق میں برباد ہے۔ تو جب تک دیوانگی نہ ہو تو نہ تو علماء زمانہ میں نہ عرفاء میں کہیں، جو ملی مجھ کو فراست تیرے دیوانوں میں، جو ملی مجھ کو فراست تیرے دیوانوں میں، کیا ضرورت ہے تجھے حمد و ستائش کی غلام، جب خدا خود ہے محمد کے ثنا خوانوں، جب خدا خود ہے محمد کے ثنا خوانوں میں۔ تو جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی اس کا تھوڑا سا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی شرح بیان کیے دیتا ہوں۔ اللہ نے نفس مطمئنہ کو خطاب کیا ہے۔ اطمینان کس وقت ہوتا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ذکر ایک ہے، قلوب قلب کی جمع ہے، یعنی ایک کے ذکر سے بہت سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، یعنی جو ایک ذکر کرنے والا ہو، جو اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے، وہ خاص سینکڑوں ہوں ان کو بھی اطمینان قلبی نصیب ہوتا ہے۔ اور فطری طور پر ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ مجھے اطمینان ہو، مجھے سکون ہو، مجھے قرار ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں پریشانی کے دور کرنے کا نسخہ رکھا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، مال و منال کی فراوانی سے نہیں، سیم و زر کے قناطیر اور ڈھیروں سے نہیں۔ اگر اطمینان ملتا ہے تو محبوب حقیقی اور مطلوب تحقیقی کی یاد سے ملتا ہے، اور جس کا خود خدا ذکر کرتا ہے برفعنا لک ذکر، محمد عربی کے پیار سے اطمینان قلبی ملتا ہے، اللہ کے پیاروں کی نسبت سے اطمینان قلبی ملتا ہے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ فقد مات میتۃ جاہلیۃ، جو شخص مرا اور اس کے گلے میں بیعت کا پٹا نہیں، وہ زمانہ جاہلیت کے جاہلوں کی طرح مرا، کافر ہو کر مرا۔ تو حضرات محترم،
اللہ کے بندوں سے پیار ہو جائے، ان سے تعلق ہو جائے، یہی ہماری خوش قسمتی ہے۔ تو اطمینان ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، تو اللہ نفس مطمئنہ کو خطاب کر رہا ہے نفس مطمئنہ، کیونکہ نفس ایک ہوتا ہے نفس امارہ، ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس مطمئنہ ملہمہ، اور ایک نفس ہے مطمئنہ، اس کے بعد ہے نفس راضیہ، اور اس کے بعد ہے نفس مردیہ۔ یہ حضور غوث پاکی فرماتے ہیں نفس امارہ آدمی کے ہی ذہن میں اور اس کے خیالوں میں آدمی ہی سرکش ہوتا ہے، اور ہر ایک کے شخص کے ساتھ شیطان ہے۔ قرآن فرما رہا ہے تراہ یرزر، قرآن پاک فرما رہا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور شیطان کا لشکر ہر وقت تمہیں دیکھتا ہے، ہر ایک شخص کے ساتھ شیطان۔ اور وہ جو نفس امارہ ہے وہی شیطان ہے، اسی کے خیال میں گھس جاتا ہے شیطان، اور اس کو سیئات کی طرف، برے اعمال کی طرف، حقیقت سے اس کو منہ پھیر کر گمراہی کی طرف ایسی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے جو جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ اور اللہ کی خاطر اور رسول پاک اور اللہ کے پیاروں سے وہ محبت نہیں کرتا، وہ حیوانوں سے محبت کرتا ہے، مال سے محبت کرتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے۔ حالانکہ حضور کی واضح حدیث ہے الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے۔ حضور نے فرمایا الدنیا کا ذل، دنیا سائے کی مانند ہے، آدمی کا خود ہی سایہ اگر یہ سائے کے پیچھے دوڑے تو سایہ ہاتھ نہیں آئے گا، اور اگر اس طرف سے منہ پھیر کر اپنی پشت کی طرف سائے کو کر لے تو سایہ پھر بھی ہاتھ نہیں آئے گا، لیکن سایہ پیچھے دوڑے گا۔ تو حضرات محترم، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا ما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، کوئی بھی جاندار چیز نہیں اور اس کا جو رزق ہے میرے ذمے، واللہ خیر الرازقین، رزق اللہ دیتا ہے۔ ہاں اللہ فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو جد و جہد کرنی چاہیے، انسان کو میں نے عقل دی ہے، انسان کو میں نے ہاتھ دیے ہیں، یہ کاروبار کرے، لیکن اپنے کاروبار پہ بھروسہ اگر کرے گا تو پھر کبھی اس کی حسرت جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور رضا بالقضاء پہ بزرگوں کا عمل ہوتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ سیدنا امام علی مقام حسین علیہ السلام کو آخری وقت جب آپ بچوں کو شہید کر چکے تو اس وقت آپ نے بارگاہ اعظمی میں یہ عرض کیا تھا ردیت برضائک یا رب، ارے بیٹے بھانجے بتیجے اصحاب کٹے پڑے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ردیت برضائک یا رب، اے رب میں تیری رضا پہ راضی ہوں، ولا الہ سواک یا رب، اے رب تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، وانا طامع بلقائک یا رب، اے رب میں تو تیرے دیدار کا بھوکا ہوں۔ کیا سمجھے؟ ہم ان کا نام لیتے ہیں، کام وہ کیا جو کیا تھا یزید نے، اور نام بھی ادب سے لیا ہے حسین کا، وہ کام کرنے چاہیے۔ تو بہرکیف ہر ایک شخص کے ساتھ آدمی شیطان ہے۔ حضور نے عرض کی گئی حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ جب ہر ایک کے ساتھ ہے جناب کے ساتھ بھی ہے، فرمایا نعم ولیکن اسلم علی یدیہ، ہے تو میرے ساتھ بھی لیکن میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو۔ بہرکیف ذکر کیا جائے، اللہ کا فکر کیا جائے تو نفس امارہ، وہی نفس امارہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، پھر وہ ملامت کرتا ہے اگر کوئی غلطی کرے۔ نفس لوامہ اگر بڑھ جائے تو پھر وہ ملہمہ بن جاتا ہے،
الہام دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ ملہمہ کے بعد پھر ذکر کرتا مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو مطمئنہ کو حکم ہے ارجعی الی ربک، اللہ کے طرف رجوع کرے نفس مطمئنہ، تو ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ راضی کر، راضی ہو۔ کیسے راضی کرے گا تو خدا کو اور کیسے راضی ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اور کمال حضرات تشریف لا چکے ہیں، وہ قول پڑھیں گے۔ وہ میں ایک بات کر دوں، بو علی سینا حضور غوث پاک کے پیر ابو الخیر ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بو علی سینا بہت ہی محدث تھا، مفسر تھا، متکلم تھا، اور کائنات کے حالات سے واقف تھا، جانتا تھا، اور اس نے سائنس ہے یا دوسرے جو علوم ہیں ان سب علوم کا ماہر تھا، حکیم تھا، بہت بڑا بو علی سینا۔ ابو الخیر ابو سعید کی خدمت میں بیٹھا رہا، گفتگو ہوتی رہی کائنات و ممکنات و موجودات کی حقیقت پر، سورج اور چاند اور ستاروں کی ماہیت پر، اور پھر خدا تعالی نے سب کچھ بنا کر کہا کل متاع دنیا قلیل، محبوب فرما دے یہ دنیا تو تھوڑا سا سامان ہے۔ تو یہ بات ہوتی رہی، جب جانے لگا تو اس نے ایک آدمی کو چھوڑا تاکہ وہ جو آدمی ہے وہ مجھے بتائے کہ میرے جانے کے بعد حضرت ابو الخیر نے کیا فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو الخیر نے یہ فرمایا کہ آرا کے میودانت ماں بے بینم، جن علوم کو وہ جانتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو بھائی قوال جن کی باتیں کرتے ہیں وہ ہم ہیں، قوال جس کی قوالی کرتے ہیں، نہ سمجھے ہو نہ سمجھو گے میری بات، اشارے میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں۔ یہ جو کلام پڑھتے ہیں، کلام اچھا کلام بھی پڑھتے ہیں، اچھے بھی ہیں۔ وہ ایک حضور پیر جلو عنوی میرے والد گرامی کے عرس پر ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میں قوال ہوں، پیٹی لاؤں؟ میں نے کہا پیٹی لاؤ، پیٹ نہ لانا، آج تک نہیں پہنچا میرے پاس۔ یقین جانو آج تک وہ میرے پاس نہیں آیا۔ تو باہر کیب قوالی ہوگی، لہٰذا میں قوالوں کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ میں تو آہستہ آہستہ باتیں کر رہا ہوں، نہ میں اپنی کوئی خطابت سمجھتا ہوں نہ کوئی نقابت سمجھتا ہوں، ایک درویش آدمی ہوں۔ ہاں یہ اعلان ضرور کروں گا کہ جیسا کہ فرما کر چلے گئے حضرت مولانا حافظ سبحان اللہ محمد اکبر نعیمی صاحب، تو جو فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جبار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ یا تو سید عبدالغفور صاحب کے لیے بھی دعائے مغفرت ہے، جو بھی بزرگان دین، جو بھی علماء باللہ اور جو بھی ایمان والے اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، اور انشاءاللہ بخشش ہوگی۔ قرآن فرما رہا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب میں ان کافروں کو، ان مشرکوں کو اس لیے عذاب نہیں دیتا کہ تو ان میں ہے۔ تم لوگ جو مکہ کے کافر اور مشرک تھے انہوں نے کہا کہ اپنے خدا کو کہیے کہ ہم پر پتھروں کی بارش برسائے، یا ہمیں مسخ کر دے، یا ہمیں خسف کر دے، زمین میں دسا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہیں تو یہ اسی قابل، لیکن ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی شان نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے اور تو ان میں ہو۔ ہم تو ماننے والے ہیں، کیا قیامت کو حضور نہیں ہوں گے؟ جب حضور ہوں گے تو انت فیہم،
اللہ کرم کرے گا، بخش دیں گے، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جن بزرگوں نے، میں جیسے مست جمال نے زندگی گزاری، حضور غوث پاک کا جیسے ساری زندگی ہے، یا اولیاء اکملین یا ائمہ اطہار ہے، یا صحابہ کبار ہے جنہوں نے اپنی جانوں تک کا نذرانہ، بڑی بات یہ ہے کہ محبوب کی خاطر صرف مکہ معظمہ نہیں چھوڑا، بیت اللہ بھی چھوڑ دیا، خدا کا گھر چھوڑ دیا، لیکن خدا کے دل بھر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے ہم کو بھی اپنے پیاروں کی سنگت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے والد گرامی حضرت سے غلام محمد قادری پیر جلوانوی کا انشاءاللہ عرس ہو رہا ہے 1-2 نومبر کو، اور انشاءاللہ العزیز اے رب تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، وانا تامع بلقائک یا رب، اے رب میں تو تیرے دیدار کا بھوکا ہوں۔ کیا سمجھے؟ ہم ان کا نام لیتے ہیں، کام وہ کیا جو کیا تھا یزید نے، اور نام بھی ادب سے لیا ہے حسین کا، وہ کام کرنے چاہیے۔ تو بہرکیف ہر ایک شخص کے ساتھ آدمی شیطان ہے۔ حضور نے عرض کی گئی حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ جب ہر ایک کے ساتھ ہے جناب کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا نعم ولیکن اسلم علی یدیہ، ہے تو میرے ساتھ بھی لیکن میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو۔ بہرکیف ذکر کیا جائے، اللہ کا فکر کیا جائے تو نفس امارہ، وہی نفس امارہ نفس لمامہ بن جاتا ہے، پھر وہ ملامت کرتا ہے اگر کوئی غلطی کرے۔ نفس لمامہ اگر بڑھ جائے تو پھر وہ ملہمہ بن جاتا ہے، الہام دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ ملہمہ کے بعد پھر ذکر کرتا مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو مطمئنہ کو حکم ہے ارجعی الی ربک، اللہ کے طرف رجوع کرے نفس مطمئنہ، تو ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ راضی کر، راضی ہو، کیسے راضی کرے گا تو خدا کو اور کیسے راضی ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اور قوال حضرات تشریف لا چکے ہیں، وہ قول پڑھیں گے۔ وہ میں ایک بات کر دوں، بو علی سینا حضور غوث پاک کے پیر ابو الخیر ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بو علی سینا بہت ہی محدث تھا، مفسر تھا، متکلم تھا، اور کائنات کے حالات سے واقف تھا، جانتا تھا، اور اس نے سائنس ہے یا دوسرے جو علوم ہیں ان سب علوم کا ماہر تھا، حکیم تھا، بہت بڑا بو علی سینا۔ ابو الخیر ابو سعید کی خدمت میں بیٹھا رہا، گفتگو ہوتی رہی کائنات و ممکنات و موجودات کی حقیقت پر، سورج اور چاند اور ستاروں کی ماہیت پر، اور پھر خدا تعالی نے سب کچھ بنا کر کہا کل متاع دنیا قلیل، محبوب فرما دے یہ دنیا تو تھوڑا سا سامان ہے۔ تو یہ بات ہوتی رہی، جب جانے لگا تو اس نے ایک آدمی کو چھوڑا تاکہ وہ جو آدمی ہے وہ مجھے بتائے کہ میرے جانے کے بعد حضرت ابو الخیر نے کیا فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو الخیر نے یہ فرمایا کہ آرا کے میوداند ماں بے بینم، جن علوم کو وہ جانتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو بھائی قوال جن کی باتیں کرتے ہیں وہ ہم ہیں، قوال جس کی قوالی کرتے ہیں، نہ سمجھے ہو نہ سمجھو گے میری بات، اشارے میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں۔ یہ جو کلام پڑھتے ہیں، کلام اچھا کلام بھی پڑھتے ہیں، اچھے بھی ہیں۔ وہ ایک حضور پیر جلوانوی میرے والد گرامی کے عرس پر ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میں قوال ہوں، پیٹی لاؤں؟
میں نے کہا پیٹی لاؤ، پیٹ نہ لانا، آج تک نہیں اب پہنچا میرے پاس یقین جانو آج تک وہ میرے پاس نہیں آیا۔ تو باہر کیب قوالی ہوگی، لہٰذا میں قوالوں کا وقت نہیں لینا چاہتا، میں تو آہستہ آہستہ باتیں کر رہا ہوں، نہ میں اپنی کوئی خطابت سمجھتا ہوں نہ کوئی نقابت سمجھتا ہوں، ایک درویش آدمی ہوں۔ ہاں یہ اعلان ضرور کروں گا کہ جیسا کہ فرما کر چلے گئے حضرت مولانا حافظ سبحان اللہ محمد اکبر نعیمی صاحب، تو جو فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جبار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ یا تو سید عبدالغفور صاحب کے لیے بھی دعائے مغفرت ہے، جو بھی بزرگان دین، جو بھی علماء باللہ اور جو بھی ایمان والے اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، اور انشاءاللہ بخشش ہوگی۔ قرآن فرما رہا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب میں ان کافروں کو، ان مشرکوں کو اس لیے عذاب نہیں دیتا کہ تو ان میں ہے۔ تم لوگ جو مکہ کے کافر اور مشرک تھے انہوں نے کہا کہ اپنے خدا کو کہیے کہ ہم پر پتھروں کی بارش برسائے، یا ہمیں مسخ کر دے، یا ہمیں خسف کر دے، زمین میں دسا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہیں تو یہی سی قابل، لیکن ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی شان نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے اور تو ان میں ہو۔ ہم تو ماننے والے ہیں، کیا قیامت کو حضور نہیں ہوں گے؟ جب حضور ہوں گے تو انت فیہم، اللہ کرم کرے گا، بخش دیں گے، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جن بزرگوں نے میں جیسے مست جمال نے زندگی گزاری، حضور غوث پاک کا جیسے ساری زندگی ہے، یا اولیاء اکملین یا ائمہ اطہار ہے، یا صحابہ کبار ہے جنہوں نے اپنی جانوں تک کا نذرانہ۔ بڑی بات یہ ہے کہ محبوب کی خاطر صرف مکہ معظمہ نہیں چھوڑا، بیت اللہ بھی چھوڑ دیا، خدا کا گھر چھوڑ دیا، لیکن خدا کے دل بھر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے ہم کو بھی اپنے پیاروں کی سنگت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے والد گرامی حضرت سے غلام محمد قادری پیر جلوانوی کا انشاءاللہ عرس ہو رہا ہے 1 نومبر کو، اور انشاءاللہ العزیز جعفر حسین خان صاحب